اور نبی نے، ہر نبی نے اس دعوت کا حق ادا کر دیا، مدت مدیدہ اس پر گزار دی، طویل دور اس میں گزار دیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کی۔ یہ میثاق غلیظ کہ اس دین کو بتانا بھی اور پہنچانا بھی۔ اس میثاق سے مراد وہ میثاق جو قرآن میں ایک اور مقام پر ذکر ہے، اللہ نے ہر نبی سے یہ میثاق لیا کہ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں، رسالت دے رہا ہوں، لیکن ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر میرا آخری رسول آ جائے، یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جو تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی ہر بات کو قبول کرنا ہے، اور اس کی آمد کے بعد تمہاری شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی، وہ شریعت حاکم ہوگی، حجت ہوگی۔ اور اللہ نے پوچھا اقررتم واخذتم اللہ تعالیٰ کا اصری، تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اصر میرے مضبوط عہد کو قبول کر لیا، یہ یہاں میثاق غلیظ مضبوط عہد قبول کر لیا۔ سارے انبیاء نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، قبول کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اب تم اس پر گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ۔ نوح ابراہیم پر گواہ بنے، ابراہیم نوح پر گواہ بنے، موسیٰ عیسیٰ پر، عیسیٰ موسیٰ پر علیہ السلام، گواہ بن جاؤ، اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ یہ میثاق غلیظ کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری رسول، جب وہ آئیں گے تم نے ہر چیز چھوڑ کر ان کی مدد کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، اور ان کی ہر بات کو قبول کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، سن لو اے انبیاء کی جماعت، جس نے اس کے بعد پیٹھ پھیری، اس عہد کو چھوڑ دیا، وہ فاسق ہوگا، وہ نبوت کا اہل نہیں ہوگا، فاسق ہوگا، وہ منصب نبوت اسے چھین لوں گا۔ اس آخری نبی کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نہیں چلے گی۔ تم کیا اپنے پیروں کو، اماموں کو پکڑے بیٹھے ہو، ان کی باتوں کو نبی کی بات پر مقدم کرتے ہو، جس کی عملی تصویر ایک نبی علیہ السلام کے دور میں سامنے آئی۔ آپ تشریف فرما ہیں، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا تورات کے ورقے پڑھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر شدید غضب اور غصے کے آثار نمایاں ہوئے، مگر وہ چونکہ دیکھ نہیں رہے تھے، وہ تو اس تورات کو دیکھ رہے تھے۔ ابو بکر نے دیکھا، صدیق رضی اللہ عنہ، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھانپ گئے، اللہ کے نبی غصے میں ہیں، اور غصے کا سبب جناب عمر کا تورات پڑھنا ہے۔ فرمایا عمر، اللہ کے نبی کا چہرہ تو دیکھو کتنا غضبناک، تمہارے اس عمل کی بنا پر۔ جناب عمر نے دیکھا، سناٹے میں آ گئے، فوراً کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول مان کر۔ ان کلمات سے غصہ آپ کا ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ حیا واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، تم تورات پڑھ رہے ہو، صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، حالانکہ یہ تورات تحریف شدہ ہے، وہ حقیقی تورات لے کر آ جائیں، اور تم ان کی پیروی شروع کر دو، مجھے چھوڑ دو تو پرلے درجے کے گمراہ ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث میں ما وسع الا اتباعی بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کر کے جنت میں جائیں گے، تم کس بھول میں ہو؟ تو یہ میثاق غلیظ ہر نبی سے لیا گیا ہے کہ میں نبوت دے رہا ہوں، کتاب و حکمت دے رہا ہوں، لیکن اگر میرا آخری نبی آ گیا، سب کچھ چھوڑ کر اس نبی کے دامن کو تھامنا ہوگا۔